السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 118 تا 123 ہیں۔ یہ آیات مقدسہ سورہ ہود سے ہیں اور پارہ نمبر 12 ہے، اور آج الحمدللہ سورہ ہود یہاں مکمل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ان آیات کی تفہیم، شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور اس کے بعد ان پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے یہ رہنمائی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ رب العزت کی ایک سچی جماعت ہر دور میں رہنی چاہیے۔ وہ اللہ کی سچی جماعت حزب اللہ، اس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، اس نے ایک جماعت تشکیل دینی ہے اور وقت کے طاغوت ظالم قوتوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کسی بھی بستی کو اگر تباہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ظلم ہوتا ہے۔ نظام ظلم کی وجہ سے اللہ ان بستیوں پر عذاب لے کے آتے ہیں، اور ظلم کی کوئی بھی شکل ہو، کم تولنا ہے، کم ماپنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، فراڈ کرنا ہے، اور اسی طرح کے جتنی بھی شکلیں ہیں، کسی معاشرے کے اندر کوئی ایک دو یا چند ایک آ جائیں وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اصولی ارشاد فرما دیا کہ وہاں کے رہنے والے اگر مصلحون ہیں، یعنی عدل کا نظام قائم کرنے کے بعد انسانی اجتماعی اور معاشرتی سسٹم کو، مینجمنٹ کو وہ قائم کرتے ہیں اور آگے ترقی دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو تباہ نہیں کرتے۔ تو تباہی کی بنیاد بتا دی، وہ نظام ظلم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ایک تدبیری نظام کے ذریعے سے پوری کائنات کا نظام اور پھر انسانوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت معاشروں کی تشکیل، سماجوں کی تشکیل اور ان انسانوں پر سیاسی اور معاشی نظاموں کی تشکیل قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے معاشروں کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بڑی واضح ارشاد فرما دیا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اگر اللہ چاہیں تو سارے انسان ایک امت بن جائیں گے، لیکن اللہ کا یہ نظام نہیں ہے۔ اللہ کا جو تدبیری نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا دیا، اس کو عقل دی، اس کو دماغ دے دیا، اس کو خوبصورت دل دے دیا، اب اس کو عمل کی صلاحیت دے دی کہ یہ غور و فکر کرے، اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے انسانی معاشروں کی تشکیل کرے، جد و جہد کرے، آگے بڑھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے حیوانی خواص بھی رکھ دیے جو شیطانی جماعتوں کی طرف جڑ جاتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم جد و جہد کریں، ہم خود غور و فکر کریں، درست راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کے مقابلے میں گمراہی کا راستہ کون سا ہے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے
اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ رب العزت نے تمام چیزیں بیان کر دی آپ پر، اور جتنے اللہ کے رسول گزرے ہیں ان رسولوں کے احوال، ان کے قصص، ان کے واقعات بھی بیان فرما دیے۔ یہ کیوں اللہ نے کیا ہے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس سے آپ کے دل کو تسلی ہو جائے، اس کو ثابت قدمی کا موقع مل جائے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور پھر اللہ رب العزت آپ کے پاس اس میں سچی اور درست رہنمائی لے کے آئے۔ وَمَوْعِظَةٌ، اور وہ چیزیں لے کے آئے، موعظہ کا لفظی معنی نصیحت ہے، یعنی جس سے انسانی معاشرے نے ترقی کرنی ہے، وہ اصول و ضوابط جس سے اس نے آگے بڑھنا ہے، جو اس کی مینجمنٹ ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور پھر مومنوں کے لیے ان قواعد و ضوابط کے بعد ایک باقاعدہ جزا و سزا کا سسٹم دے دیا۔ یہ سارا کچھ اللہ نے کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس رہنمائی پر ایک بہترین سسٹم تشکیل دیں، انسانی معاشرہ ترقی کرے، انسانی معاشرہ ترقی کر کے اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے جڑنے کے بعد، اللہ کی رٹ قائم ہونے کے بعد دنیا کے اندر انعامات کی بارش ان پر نازل ہوگی، اللہ کی برکات آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، سائنس، ٹیکنالوجی، جدید علوم وہ ان کے قدموں میں آ جائیں گے اور وہ دنیا میں ترقی کریں گے، خوشحالی ان کے قدم چومے گی، محبت ان کے قدم چومے گی، آپس میں صلہ رحمی اور دیگر جو روابط کا نظام ہے وہ ان کے قدم چومے گی، دنیا جنت بن جائے گی، دنیا خوشحالی کی طرف آئے گی، دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف آگے بڑھے گی۔ یہ اللہ چاہتے ہیں، اور یہ پورا ایک جو سسٹم اللہ نے دے دیا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت دنیا میں کامیاب کرنے کے بعد پھر آخرت کی جنت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آخرت میں اللہ رب العزت ویلکم کریں گے، استقبال کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود ایمان لانے والے ہمیشہ تھوڑے رہے۔ وہ جماعت جو سچی جماعت ہوتی ہے اس میں تھوڑے لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، اس لیے جماعت سازی کا مرحلہ ہر دور میں مشکل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو مشکل مرحلہ تھا جماعت سازی کا تھا، افراد کی تیاری، اس نظام ظلم اور طاغوتی نظام کے اندر جو ظلم کا نظام ہے، افراد کو تلاش کرنا، ان کو تیار کرنا، جماعت سے جوڑنا، یہ اس دور کا جہاد ہوتا ہے۔ اور یہی بنیادی چیز ہے کہ جب جماعت بن جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس حزب اللہ کو، سچی جماعت کو غالب بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے۔ جماعت سازی کی جو مشکلات ہوتی ہیں، مصائب ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان میں صبر کرنا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، یہ حزب اللہ ہی کا کام ہے، یہ اللہ کی طرف سے توفیق اور صلاحیت ہوتی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، آپ ان سے کہہ دیجئے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو حزب اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو سچی جماعت کا ساتھ نہیں دے رہے، ان سے کہہ دیجئے اگر آپ کو ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی تو اعملوا علی مکانتکم، ٹھیک ہے آپ اپنا کام کرتے رہیں، لیکن ہم نے بھی اپنا کام کرنا ہے۔ انا عاملون، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنی جد و جہد نہیں چھوڑنی۔ تم ہمارا مذاق اڑاؤ، تم ہمارے مقابلے میں آ کر رکاوٹیں ڈالو، ہمیں پریشان کرو، مصائب و آلام سے دوچار کرو، انا عاملون، ہم بھی اپنا کام کریں گے۔ وانتظروا انا منتظرون، آپ انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ڈھیل دیتے ہیں، آپ کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ جب اللہ کی گرفت آئے گی تو بڑی سخت آنی،
اب اللہ تعالیٰ کا انتظار کر لیجئے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے عقل کے اندھو ذرا غور کرو کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف تمام کام جو ہیں وہ لوٹ کے جائیں گے۔ فَاعْبُدْهُ، اصل میں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت ایک لمحے کے لیے، سیکنڈ کے لیے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سارا کچھ اللہ کا ہے، سارے معاملات پر گرفت اللہ کی ہے، پھر اس اللہ کے دامن کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر ہم اس اللہ کے دامن کو تھامے رکھیں گے، اس کی عبادت کریں گے، اسی کی طرف رجوع کریں گے، ہر مشکل گھڑی میں، مصیبت و آلام میں، پریشانیوں میں اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہیں گے، تو یاد رکھیے اللہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ اور پھر ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، کبھی کبھار ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ سختیاں، یہ پریشانیاں، اللہ رب العزت جو دشمن ہے، حزب الشیاطین ہیں، وہ بڑے ہمیں پریشان کر رہے ہیں، مشکلات اور مصائب و آلام آ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کچھ کر ہی نہیں رہے۔ اللہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت ہوتا ہے، اللہ ہماری جد و جہد بھی دیکھتے ہیں، اللہ ہمیں آزمانا بھی چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے ثابت قدم رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، جہد مسلسل کرنی ہے، کہیں بھی جماعت سازی کے مرحلے میں مایوس نہیں ہونا، پست ہمت نہیں ہونا، اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریے سے واپس نہیں آنا، اور کوئی کمپرومائز، میلان ظلم اور ظالمانہ طاقتوں سے نہیں کرنا۔ یہ کریں گے تو اللہ رب العزت یقیناً غالب کریں گے۔ محترم سامعین و سامعات، آج سورہ ہود مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو تسلسل کے ساتھ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم نے شروع کیا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی یہاں ملی ہے۔ یہ تمام رہنمائی کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، اور جب ہم نے یہ سورہ مبارکہ شروع کی تھی، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اس کتاب مقدس کے حوالے سے کتاب احکمت آیاتہ ارشاد فرما دیا تھا۔ ہمیں یہ ایمان اور یقین کی حد تک سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کتاب مقدس، یہ جتنی رہنمائی ہے، واقعات ہیں، تاریخ ہے، یہ سچی ہے۔ یہ قوموں کا عروج و زوال جو اللہ بیان فرما رہے ہیں، آج کے دور میں رہنمائی کے لیے ہے، محض سننے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے، سمجھ کر عمل کرنے کے لیے ہے، اور عمل کر کے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ہم نے اس ایمان و یقین سے یہ دروس سنے ہیں اور مزید سنیں گے کہ ہم اللہ کی اس رہنمائی کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس پر معاشرے کی تشکیل کریں گے، ہر قسم کے ظلم کو ختم کر کے، عدل کا نظام قائم کر کے، ہر قسم کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی حاصل کر کے، ہر قسم کی شیطانی جماعتوں کا مقابلہ کر کے، اللہ کی سچی جماعتوں میں آ کر، اللہ کی رٹ کو قائم کر کے، توحید کی رٹ کو قائم کر کے، انسانی حقوق کی رٹ کو قائم کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ یہی رہنمائی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے، اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔